کہ من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ. کتنی بڑی بات کہی کہ جو آدمی اس بات کی ضمانت گارنٹی دے دے، جو آدمی اپنی زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس زبان کی جو گارنٹی دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جو کوئی بھی اس کی ضمانت دے دے کہ ان دونوں کا صحیح استعمال ہم کریں گے. گھر میں سمانے کا گھر کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو وقت دے، لاڈ پیار اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرے. ماں باپ ہے، بیوی بچے ہے، بھائی بہن ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے، بیٹھے اچھی باتیں کرے، نصیحت کی باتیں کرے. یہ تو اچھی ادھر ادھر کے ہنسی مذاق ٹھٹا تمسخر سب ہوتا ہے، مگر ہماری مجلسوں میں اب نصیحت نہیں ہوتی ہے. ہمارے بچے نصیحت سے بیگانے ہیں. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک کھڑکی سے بند کر دو، ٹرین آ رہی ہے نا تو ذرا. احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب الودود رب القدوس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق ارزانی فرمائی ہے. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل و عنایت ہے، کیونکہ اس مصروفیات والی زندگی میں جہاں پر لوگوں کے پاس اپنوں کے لیے وقت نہیں ہے، مثلاً اپنے ماں باپ، بال بچے، اہل و عیال کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اس سچویشن میں اگر ہمیں یہاں جمع ہونے اور بیٹھنے کی توفیق دی ہے تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مجلس میں شمولیت اور شرکت کی جو برکت ہے اس برکت سے ہم سب کو فیضیاب فرما، اور اس کے اختتام پر جو تیرا وعدہ ہے بخشش کا، پروردگار عالم ہم سب کے خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کو تو معاف فرما دے. احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج کے اس گفتگو کا موضوع زبان کی ہلاکت خیزیاں ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اعداد و شمار میں نہیں لا سکتا، نہیں گن سکتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی کہی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو یہ پاسبل نہیں ہے، نہیں گن سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے.
بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبان جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، وہ اپنی جگہ پر اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی قدر و قیمت اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو اس آدمی سے پوچھ لے، ان بچوں سے پوچھے جن بچوں کے باپ گونگے ہیں، اس بیوی سے پوچھے جس کا شوہر گونگا ہے، یا اس شوہر سے پوچھے جس کی بیوی کے پاس زبان تو ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے، بات کرنے سے قاصر ہے۔ کسی بھی نعمت کی اگر اہمیت کو ہمیں جاننا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ کو لے جا کر کے جاننا پڑے گا، چونکہ جب تک نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ واہ، اب تو میں بڑے خسارے میں ہوں، جب میرے پاس یہ چیز تھی تب میں نے اس کا صحیح اپیوگ نہیں کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا میں نے ہمیشہ مس یوز کیا۔ اب بڑی افسوس کی گھڑی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو زبان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی انسان کو عطا کر کے اپنا بہت بڑا فضل کیا ہے۔ ایک انسان اگر اپنی زبان کا حساب دینا چاہے، کوئی اگر اپنی زبان کا حساب دینا چاہے تو قیامت کی صبح تک اللہ کے حضور اپنی زبان کا حساب پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اپنے موت تک نہ جانے کیسی کیسی وہ باتیں کرتا ہے، سمجھتا ہے وہ بھی بولتا ہے، نہیں سمجھتا ہے وہ بھی بولتا ہے، ہنسی ہے، مذاق ہے، ٹھٹھا ہے، تمسخر ہے، غصہ ہے، غضب ہے، ان تمام حالات میں وہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے۔ لہذا زبان کی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت ہے، اور اس زبان کا اگر کوئی حساب پیش کرنا چاہے تو بخدا اس کے پاس وقت نہیں بچے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، عمریں تمام ہو جائے گی، زبان کا حساب نہیں دے سکتا ہے، آنکھوں کا حساب نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم عظیم نعمتیں ہمیں دی ہے، اور ان نعمتوں کے پاداش میں وہ چاہتا کیا ہے ہمیں یہ جاننا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قوت گویائی دی ہے، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، ہم نے تمہیں دیکھنے کی بصارت و بصیرت دی ہے، آنکھوں میں بینائی، نور اور روشنی دی ہے، چمک اور کڑک دی ہے، اس نور کا صحیح اپیوگ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے پرکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی ہے ان چیزوں کو دیکھو، اور ناشائستہ اور خراب چیزوں سے، حرام چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھو۔ اسی طریقے سے زبان سے سچ بولے، سچ کہے، ذکر کرے، اذکار کرے، اچھی باتیں کرے، لوگوں کو نصیحت کرے، تلاوت کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، کبریائی بزرگی برتری بیان کرے، اسی لیے زبان دی ہے۔ مگر اس زبان کا آج جس طریقے سے ہم دھڑلے کے ساتھ اس کا مس یوز کرتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے کلام پاک میں سورہ قاف میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ زبان دی ہے انسان کو، بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت گویائی دی ہے۔ اے لوگوں سنبھل کے بات کرو، ہم نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جب تم بات کرتے ہو تمہاری زبان سے کوئی ایک لفظ نکلتا ہے، تمہارے منہ سے نکلنے والا لفظ چاہے وہ بے معنی ہو یا معنی خیز ہو، لغو ہو یا اچھی بات ہو، بےہودی بات ہو، بےہودگی پر مبنی ہو،
یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے اطاعت پر مبنی ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے فوراً ان باتوں کو نوٹ کر لیتے ہیں، فوراً اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین، جو اس کے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ رب تعالیٰ نے جن فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دی ہے، لگایا ہے کہ اس بندے کی زبان سے جو بھی کچھ بات نکلے اسے فوراً لکھ لو اپنی ڈائری میں۔ یہی وجہ ہے کہ بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب انسان کھڑا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب اس عظیم دن قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کھڑا ہوگا تو ایک ایک کے جو ہے اعمال کے دفاتر جو ہوں گے، رجسٹر جو ہوں گے، اللہ اکبر، بعض لوگوں کے رجسٹر اتنے لمبے لمبے، اتنی جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے پھیلا ہوا ہوگا رجسٹر کہ جہاں تک تاحد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایک کے 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرپور ہوں گے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ایک انسان بات کر رہا سمجھ نہیں رہا، اس میں بھی خسارہ، بات کر رہا سمجھ کے بات کر رہا، اگر اچھی نہیں ہے، رب کی اطاعت پر مبنی نہیں ہے، رب کے رضا کے مطابق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ باتیں ہلاکت کے باعث ہیں۔ اور یہی بات صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، سنن ترمذی میں، ابواب الزہد وغیرہ میں اس طرح کی جو ہے ہمانی روایت ہے، جس میں سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، ایک انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، ایک انسان ایک بات کرتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک لفظ بولتا ہے، ایک ورڈ بولتا ہے، بس ایک لفظ بولتا ہے، ما یبین، وہ واضح نہیں ہوتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے، صرف ایک کلمہ بولتا ہے، کلمہ بولے تو ایک ورڈ یا ورڈ سے ایک دو ورڈ ملے جلے اس کو کلمہ کہا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ مختصر الفاظ میں بات کرتا، ما یبین، وہ واضح نہیں ہو، اس پر اس نے غور و فکر نہیں کیا، سوچا نہیں کہ بات کیا ہے، اس نے کون سی بات کی ہے اسے بھی سمجھ میں نہیں آئی، بغیر کسی تفکر تدبر کے، بغیر سوچے سمجھے بس بول دیا تو بول دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یذل فیہا الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب۔ انسان نے بات تو کی ہے، بول تو بولا ہے، مگر اسے تولا نہیں، بات تو کی ہے مگر اسے سمجھا نہیں، بات تو بولا ہے مگر اسے پرکھا نہیں، بس بول دیا تو بول دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بول دیا انسان۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ایک بات کی وجہ سے، دوسری روایتوں میں ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی بات ہوتی ہے، اس ایک بات کی وجہ سے یذل فیہا الی النار، اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ ابعد مما بین المشرق والمغرب، جو مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، مسافت ہے، اس سے زیادہ وہ گرتا چلا جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ آخر ایک بات، جس بات کو انسان سمجھتا بھی نہیں، بغیر سوچے سمجھے بول دیا، اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہے، اللہ کی ناراضگی پر وہ بات منحصر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی بات ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم کی تہہ میں اتنی دور گر جاتا ہے جتنا کہ مشرق و مغرب، پچھم اور پورب کی دوری ہے۔ اور وہی اگر ایک انسان ایک بات کرتا ہے جو اللہ کی رضوان، اس کی رضا اور خوشنودی کے موافق ہوتی ہے، تو اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا دے دیتا ہے، اپنی خوشنودی عطا کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جنت کے اندر۔ جعلنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ انہیں خوش نصیبوں میں ہمیں شمار فرمائے۔
جن کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کریں گے۔ لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو بڑے ہی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، بڑے ہی سوچ۔ اے بابو ہلا گلا بند کرو، بیٹھو خاموش رہے تو باہر جاؤ، سانس بند کر کے بیٹھو، اتنی سانس لو جتنا میں جیو گے، سمجھے؟ ہلا گلا مت کرو۔ انسان جب بغیر بولے، بغیر سمجھے، بغیر پرکھے، بغیر جانچے بات کرتا ہے تو اس میں اور کون سے خطرات لاحق ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ کیا لوگوں، جن باتوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان باتوں کے پیچھے پڑو ہی مت۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے شب و روز، ہماری زندگیاں کیسی گزرتی؟ ہمیں خالی ایک اشارہ ملنا چاہیے کسی کے بارے میں، یا کسی چیز کی طرف جو ہے اشارہ ہونا چاہیے، بس ہاتھ پیر سب دھو دھا کے پڑ جاتے اس کے پیچھے۔ اس کی تہہ تک جانا ہے تو جانا ہے، اس کی گہرائی میں اترنا ہے تو اترنا ہے، بس ہمیں جاننا ہے کہ آخر ہے وہ کیا۔ یا بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر بوجھے بات کرتے چلا جاتا ہے کہ انسان کے بارے میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو بات میں نے پھیلائی ہے چاروں طرف، اصل وہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اصل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ڈرایا اپنے بندوں کو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یاد رکھو، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، جس مسئلے کے بارے میں تمہیں جانکاری نہیں ہے، اسے مت کرے دو، اس کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ تمہارے سماعت، بصارت، تمہارے کان، آنکھ، زبان، دل، ہر چیز سے سوال کیا جانے والا ہے، ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ انہ کان مسؤولا۔ جب تمہیں علم ہی نہیں تھا، تم نے جانا ہی نہیں، اس کے پیچھے تم پڑے کیوں؟ اب پڑے تو حساب دو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا حساب لے گا تو اس کی کھٹیا کھڑی اور جو ہے بستر گول ہو جائے گا پوری طرح سے، پوری طرح سے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنے مختصر بول اور الفاظ کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے، اور وہی ایک بول کی وجہ سے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ زبان ہی ایسی چیز ہے جس سے ہمارے عادات، اخلاق، اطوار، بول چال، چلن، رنگ ڈھنگ اور ہمارے اندر کے تمام تر خوبیوں کو یا تمام تر شیطانیت اور شرارتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ زبان ہی ہمارے تمام چیزوں کے، ہماری سوچ، نظریات، افکار، خیالات کی ترجمانی کرتی ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو کسی کے دل میں اتر جاتا ہے یا کسی کے دل سے نکل جاتا ہے ہمیشہ میں اس کے لیے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کر سکتے ہیں، زبان کی وجہ سے انسان یا تو کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، کسی کا جو ہے چہیتا اور محبوب بن جاتا ہے، یا تو پھر کسی کی نگاہ میں انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے، صرف زبان کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق، صحیح مسلم شریف کتاب اللقطہ وغیرہ میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صاف سیدھے سادے الفاظ میں فرمایا کہ جس آدمی کا ایمان ہو اس پر، اللہ پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس، اس کے دامن میں اچھی بات ہے، بولنے کے لیے، کہنے کے لیے اچھی بات ہے، تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بھلائی اور اچھائی پر مبنی بات وہ کرے، اور اگر نہیں ہے اَوْ لِيَصْمُتْ، تو اپنا منہ موچ کے بیٹھا رہے، منہ بند
کر کے بیٹھا رہے بس. ایک آدمی کے پاس اگر اچھی بات نہیں ہے تو خالی پیلی زبان کو مت وہ جو ہے پھڑ پڑوائے, لبوں کو نہ ہلائے, اس لیے کہ اگر اللہ کی ناراضگی والی بات آ گئی تو پھر سیدھے جہنم میں گرتا چلا جائے گا. اور آخر وجہ کیا ہے کہ کلام کو, زبان کو, بات کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے اور یوم آخرت سے جوڑ دیا ہے. یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے کہ آخر اس میں ہے کون سا پوائنٹ جو کہہ دیا کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے. کیونکہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, قیامت پر ایمان نہیں رکھتا, تو پھر وہ جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زبان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ واضح کروایا کہ بیان کر دو کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے ایک بول کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے ذات و صفات میں شرک کی وجہ سے یا شرکیہ کفریہ کلمات کی وجہ سے, توحید کے منافی بات کر کے, توحید کے خلاف بات کر کے اپنی آخرت خراب کر سکتا ہے, اپنے آپ کو جہنم میں جھونک سکتا ہے, اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو برباد کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بات کرنے کو, کلام کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف اللہ پر ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ قیامت کے دن پر ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ڈرنا چاہیے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, کہ ایک انسان چاہے دنیا کے اندر انسان کے سامنے لاکھ اچھا بن لے, انسان کے سامنے اپنی چرب زبانی سے وہ بڑا ہی بھولا, بڑا ہی نیک, بڑا ہی متقی, بڑا ہی عابد, زاہد, پرہیزگار بن جائے, مگر قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہارے چیدہ اور حرف بحرف, لفظ بلفظ ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا. تمہارے جملے اور کلام کا بھی حساب و کتاب ہوگا. تمہارے جملے اور کلام کو جو آج تم نے تولے بغیر, ناپے بغیر جو تم نے بولا ہے, کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کو میزان عدل پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا تو میزان عدل پر تمہارے ایک ایک بات کو, ایک ایک کلام کو, ایک ایک جملے کو, ایک ایک لفظ کو رکھ کر کے تولے گا اور ناپے گا. پھر ایک ایک کا حساب ہوگا, اور پھر جب ایک ایک کا حساب ہوگا تم کہیں نہیں جا سکتے, تم چھپ نہیں سکتے, چھپا نہیں سکتے, بچ نہیں سکتے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ دے گا کہ تم نے یہ بات اس انداز میں کیوں کی ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور کیجئے. یہی وجہ ہے کہ ان باتوں کو, بات کرنے کو, کہ اگر اچھی بات ہے تو کرو, نہیں ہے تو خاموش بیٹھو, ایمان کے ساتھ جوڑا, اللہ پر ایمان کے ساتھ, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھدی باتوں سے پرہیز کرے گا, بدگوئی سے پرہیز کرے گا, فحش گوئی, فحش کلامی سے, بے حیائی پر مبنی باتوں سے پرہیز کرے گا, شرک و ضلالت و گمراہی کی باتوں سے پرہیز کرے گا, لوگوں کو گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کرے گا. صحیح بخاری شریف, صحیح مسلم شریف میں ہے, صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے کہ پوچھا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای المسلمین افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ایمان کے اعتبار سے, مسلمان کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایمان کے اعتبار سے مومنوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے, سب سے افضل وہ انسان ہے, سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ اس مسلمان کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے, ایک تو ہاتھ سے ہے, مارتا ہے, ٹٹولتا ہے, پیٹتا ہے, ایذائیں دیتا ہے, اور دوسرا یہ کہ زبان سے بھی طرح طرح کی اذیتیں دیتا ہے,
طرح طرح کی گالیاں دیتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اپنی جو ہے بد زبانی سے، بدگوئی سے، جو ہے فحش کلامی سے، اسی طریقے سے جو ہے گالی گلوچ سے، برا بھلا کہہ کے، تانا دے کر کے، انواع و اقسام کی باتیں کر کے انسان ایک دوسرے انسان کو زبان کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، دھمکیاں دے دے کے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ سب سے افضل ترین وہ انسان ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں کیوں ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے درست کلامی یہ اہل ایمان اور مومنین کے اوصاف کمالہ میں سے ایک بڑی صفت ہے، اور یہی وہ زبان ہے، یہی وہ بول ہے کہ اس سے بول کر انسان دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے، اور پھر اسی زبان سے بول کر دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ کلمہ جب انسان پڑھتا ہے زبان ہی سے پڑھتا ہے، دل میں اس کو مانتا ہے، زبان سے اس کو ادا کرتا ہے، ذکر انسان کرتا ہے، خالی سوچ لے اندر اندر سبحان اللہ اللہ اکبر کے بارے میں سوچے تو نہیں، زبان سے حرکت کر کے ذکر کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان سے بولنا پڑے گا۔ تو زبان سے انسان اپنے ایمان کو بھی محفوظ کرتا ہے، اپنے دین کو بھی، اپنے اخلاق کو بھی، اپنی شخصیت کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ کہ ایک انسان بڑا جیٹ جاٹ سوٹ بوٹ میں پگڑی جبہ کبا مبا میں آ کر کے جو ہے کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی داڑھی ہے، ابھی جب تک بولا نہیں ہے تب تک اس کی شخصیت کا تعارف ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بولے گا تب پتا چلے گا کہ اس جبے کے اندر کیا ہے، اس ٹوپی اور پگڑی کے اندر کیا ہے۔ جب زبان کھولے گا تب پتا چلے گا کہ یہ علم والا ہے، اخلاق والا ہے، ادب والا ہے، یا بے ایمان ہے، بد اخلاق ہے، بدقماش ہے۔ زبان کھولنے کے بعد انسان کو معلوم ہوگا۔ اسی لیے زبان کا استعمال بڑے ہی سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث پاک ہے اور سنن ترمذی ابواب الزہد وغیرہ میں بھی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ سنن ترمذی ابواب الزہد میں آپ کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ کتنی بڑی بات کہی کہ جو آدمی اس بات کی ضمانت گارنٹی دے دے، جو آدمی اپنی زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اس زبان کی جو گارنٹی دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، جو کوئی بھی اس کی ضمانت دے دے کہ ان دونوں کا صحیح استعمال ہم کریں گے، جو صحیح اور درست اپیوگ اس کا کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ہم اس کا جو ہے استعمال کریں گے، تو ایسی صورتحال میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری بخاری کی روایت میں ہے کہ من یضمن لی، جو آدمی اس بات کی ضمانت دے دے، جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ اس کی، تو میں اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے۔ آپ دیکھیں ایک ایک چیز پر غور فرمائیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے تعلق سے کس قدر آدمی کو جو ہے خبردار کیا اور متنبہ کیا ہے، کس قدر آگاہ کیا ہے۔ چونکہ شریعت اسلامیہ، اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا کبھی بھی نہ دنیا میں ذلیل ہو نہ آخرت میں ذلیل ہو، نہ دنیا میں ذلیل ہو نہ آخرت میں ذلیل ہو۔
اور انسان ذلیل ہوتا ہے زبان کی وجہ سے، کیونکہ زبان ہی تمام اخلاق و کردار کی ترجمانی کرتی ہے. زبان ہی یہ بتاتی ہے کہ یہ شخصیت ایسی اور ویسی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زبان کو ایمان کے ساتھ جوڑا، کلام کو ایمان کے ساتھ جوڑا. اسی طریقے سے ایک اور بڑی اہم روایت ہے جس میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی سنن ترمذی ابواب الزہد کے ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نجات کس میں ہے؟ یہ سوال بہت بڑا ہے. نجات کے معنی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نجات کے معنی یعنی پوری طرح سے تمام تکلیفوں، مصیبتوں، دکھوں سے بچا کے وہ سیدھے ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے. نجات کا مطلب یہی ہے، فلاح کا مطلب یہی ہے، فوزن عظیمہ کا مطلب یہی ہے، فقد فاز فوزن عظیمہ. ابھی جیسا کہ خطبے میں پڑھا، آیت میں نے جو تلاوت کی اس میں فقد فاز فوزن عظیمہ، فوز و فلاح، نجات. صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ بڑا سوال ہے. اتنا بڑا سوال کا جواب بہت بڑا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دو لفظ میں اس کو جو ہے یوں ہی پھرا دیا جائے. مگر آپ دیکھیں، کیونکہ نجات ایسے ایسے اعمال ہے، ایمان لائے گا، اس پر عمل کرے گا، اور اس کا بہت بڑا پروسیس ہے کہ انسان پوری زندگی کس طرح گزارے گا. مگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا آپ سماعت فرمائیں. صحابی نے پوچھا من نجات، یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. 3 باتیں بتا کر کے جواب کو فنش کر دیا، خلاص کر دیا. تاکہ ان میں سے سب سے پہلی جو بات ہے میرے پیارے وہ یہ ہے کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو. اپنی زبان کو جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اسے روکے رکھو. کیسے روکو گے؟ بے حیائی سے، فحش کلامی سے، بدگوئی سے اور برے بول سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتوں سے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو روکے رکھو. بات جو کرو وہ سچی اور سیدھی کرو. قولوا قولا سدیدا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ حاجہ میں اس آیت کو بیان فرمایا، اور یہ خطبہ جو ہے تقریباً تمام اچھے اچھے مقامات میں پڑھے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار یہ تلقین کی جاتی ہے کہ تمہاری زندگی کی کامیابی کا انحصار اور ڈیپینڈ جو ہے وہ تمہاری جو ہے سچی گفتگو اور سچے بول سے. قولوا قولا سدیدا. ہر انسان اس وقت تک متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سچی اور سیدھی بات نہ کرے. پھرانے والا آدمی متقی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے والا آدمی متقی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کرو. قولوا قولا سدیدا. سیدھی اور سچی بات کرو. جب سیدھی سچی بات کرو، آج ہمارے یہاں کیا ہے، نہ باپ بیٹے سے سیدھی سچی بات، نہ ماں اپنے بچوں سے، نہ میاں بیوی سے، نہ بیوی میاں سے، نہ ساس بہو سے، نہ بہو ساس سے. ہر ایک کے لیے یہ المیہ اور پریشانی. سیدھی سچی بات نہیں کر سکتے. سیدھی سچی بات نہیں، ہماری زندگیوں سے نکل چکے، رخصت ہو چکی ہے سیدھی سچی بات. یہی وجہ ہے کہ ہم قلق میں، اضطراب میں، پریشانی میں، گھٹن میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری زندگیوں میں جو گھٹن اور تنگی ہمیں محسوس ہوتی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں سچائی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا متقی بننا ہے نا، متقی بننا ہے تو سیدھی سچی بات کرو، اور کامیاب زندگی چاہتے ہو، اچھا معاشرہ چاہتے ہو، اچھا گھرانہ چاہتے ہو تو سیدھی سچی بات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے موقع پر یہ آیتیں بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں تلقین کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پتہ کیا ہے، وہاں تو جو ہے بٹنے والی مٹھائی اور چھہارے اور چاکلیٹ پر اس کا دھیان اور اس کی توجہ ہوتی ہے، کون خطبے کے اوپر دھیان دیتا ہے۔ اب تو بھئی یہ زبردستی پکڑ دھکڑ کر کے کمل صاحب ذرا اس کا ترجمہ بتا، اور سب کا جو کھانے میں اور یہاں سے بھاگنے میں ذہن لگا ہوا، تو کیا اس کا ترجمہ سنے گا اور کیا اس پر توجہ رہے گی۔ مگر خدا کی قسم، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم، صرف انسان جس کی شادی ہوتی ہے، اگر صرف اس خطبے کو اپنی زندگی کا جو ہے اپنی زندگی میں اتار لے، اس خطبے کو، اس خطبے میں جو تلقین کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، نہ گھریلو فتنے کا، نہ باہری فتنے کا۔ اتنا بڑا پیغام اس کے اندر ہے۔ بصورت فرمایا کہ اگر متقی بننا ہے تو قولوا قولا سدیدا، سچی اور سیدھی بات کرو۔ حدیث پاک میں بھی وہی بیان فرمایا کہ من نجات، آپ نے فرمایا نجات چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، جہنم سے بچاؤ چاہتے ہو، میدان محشر میں حسرت و افسوس سے آزادی چاہتے ہو، دکھ و درد سے آزادی چاہتے ہو، تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سا بول دیتے ہیں۔ ہم میں سے اتنے خوش نصیب لوگ بھی ہیں کہ اب اپنے جو ہے ماں باپ تک کو نہیں چھوڑتے، اپنے بال بچوں تک کو نہیں چھوڑتے، اس قدر سالڈ اور اچھی جو خوبصورت گالیاں دے دیتے کہ سن کے شیطان بھی شرما جائے۔ ایسی بدبختی اور شقاوت پر مبنی الفاظ کستے ہیں جو شیطان بھی شرما جائے، اپنی ذریت، اپنی نسل، اپنی اولاد کے اوپر۔ ارے صبر کرو اللہ والو، صبر کرو، صبر سے کام لو۔ امسک علیک لسانک، یہ سوچو کہ اگر میں نے ایسی بات کہی جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہو تو جہنم میں کس قدر گہرا گر جائیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ اب تک ہم جہنم میں کس قدر نیچے جا گرے ہیں، ہر کوئی جائزہ لے، بشمول میں۔ میری ذات سے شروع ہوتی ہے کہ میں اور ہم تمام اس بات پر غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ جہنم میں اب تک ہم کتنی گہرائی میں گر چکے ہیں، کتنے ایسے بولے ہوں گے جانے انجانے میں جو اللہ کی ناراضگی پر مبنی ہوگی۔ اس لیے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اگر چاہتے ہو تم کامیابی مل جائے، کامران ہو جاؤ، عورتوں مردوں میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ اور مولوی صاحبان تقریر کرتے تھے عورتیں چغل خورنی، مگر اب مرد کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہاں عورت اور مرد میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے، نہ وضاقتہ میں، نہ رہن سہن میں، نہ چال چلن میں۔ وہ اس کی کاپی اور وہ اس کی کاپی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مشابہت۔ اسی لیے چغل خوری میں، بدزبانی میں، اور ہماری مائیں بہنیں خیر اس میں 4 قدم آگے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، 4 قدم آگے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بفر جانا، اپنی زبان کو بے لگام کر دینا۔ خبردار ہو جائے ایسے تمام مرد و خواتین، تمام مرد و عورت خبردار ہو جائے، متنبہ ہو جائے کہ کہیں ہمارا ایک لفظ جو ہم اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر کستے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جہنم میں جانے کے باعث بن جائے۔ امسک علیک لسانک، اگر کامیابی چاہتے ہو، قیامت کے دن جنت چاہتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں
اپنے آپ کو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. زبان ہر بات پر لڑکھڑا مت دینا, ہر بات پر اس کو جو ہے متحرک مت کر دو, ہر بات پر اس کو لب لب مت کر دو کہ تم جو ہے جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جاؤ. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک. اور دوسری جو بڑی بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ولیسعک بیتک, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے. تو کس کا گھر کس کے لیے کافی نہیں؟ ہر کوئی اپنے ہی گھر میں سوتا ہے, ہر کوئی اپنے ہی گھر میں سوتا ہے, اپنے ہی گھر میں کھاتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ, اب توجہ سے سنیں, چاہے مرد رہے, چاہے عورت رہے, چاہے ورکر رہے, چاہے سیٹ رہے, چاہے ہیڈ رہے, چاہے اونچ رہے, کوئی بھی پہنچ نہیں, سب کے لیے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, کہا کہ تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو, تم اس میں سما جاؤ. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تم کام کاج کر کے آؤ, ڈیوٹی کر کے آؤ, مزدوری کر کے آؤ, کما دھما کے آؤ, تو باہر جم گھٹا نہ لگا دو, بلکہ گھر آؤ, اپنے بیوی بچوں کو وقت دو. مگر جس ڈیجیٹل زمانے میں ہم جی رہے ہیں, گھر آ کے بھی ہر کوئی تنہا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر کوئی تنہا ہے, ہر کوئی تنہا ہے. اسی لیے بچے جو ہے آج ہماری اس قدر ناقدری کرتے ہیں, چونکہ ہمیں بچوں کو جو پیار اور جو لاڈ دینا چاہیے, جو تربیت دینی چاہیے, ہم نے نہیں دیا. ہم نے اپنا سارا وقت موبائل میں لگایا. ہر کوئی بزی ہے, چونکہ چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے, اس کے پاس بھی ہے, کیونکہ ماں باپ, ماں کو کھانا بنانے میں ڈسٹرب نہ ہو, باپ کو اپنے موبائل چلانے میں ڈسٹرب نہ ہو, بچہ نہ ستائے, بچہ نہ پریشان کرے. تو ایسا کرو, جو پرانا ریجیکٹڈ موبائل تھا کم از کم بچے کو ہاتھ میں تھما دو کہ کارٹون بارٹون دیکھے. اب ظاہر سی بات ہے, کارٹون دیکھے گا تو اس میں جیسے کارٹون میں مار دھاڑ سکھایا جاتا ہے, بے ادبی اور فحش کلامی سکھایا جاتا ہے, اسی طریقے سے آپ سے بھی پیش آئے گا. پھر آپ کہے کے لیے مولوی صاحب کے پاس دعا پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں, مولوی صاحب دیکھیے بچے کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے, اس کو ذرا دعا پڑھ دیجئے. ارے نظر تو سب سے بڑی خباثت والی تم نے نظر نہیں بلکہ بڑی نظر اس کے ساتھ چپکا دیا ہے, جس نے اس کو بدقماش بنا دیا ہے, چھوٹی سی عمر میں بدخلق بنا دیا ہے. اور یہ نہیں ہوتا, بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ چلو موبائل ہے تو اس میں سورے ہیں, دعائیں ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دو, لو جب کھولے تو کھولو. کہاں جاؤ گے؟ جدھر دیکھو گے اچھائی نظر آئے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم نے موبائل ایسا کیا ہوا ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں. میں نہیں پوچھ رہا بھائی, ویسے بھی یہاں مختصر لوگ ہیں, اور پوچھیں گے تو آپس میں شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے موبائل جو بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں اس میں اچھی اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم نے دیا ہے. بلکہ ہم نے تو یہ عادت بنا دی ہے کہ بچہ روئے تو میوزیکل جو ہے ویڈیوز اس کو دیا جائے, میوزک والے ویڈیو چلا کر کے انہیں دیا جائے, کیونکہ اگر حمد دو, نعت دو, قرات دو, تلاوت دو, دعا دو تو بچے سنتے نہیں. یہ اس لیے نہیں سنتے کہ پہلے خرافات ہم نے اپنے ذہن میں پیدا کر لیا, ہم نے بچوں کو اس کی عادت لگائی. اسی لیے بچوں کو گھن دلائیے, اس کو بچوں کے ذہن میں اس کی خباثت کو ڈالیے کہ بھائی یہ میوزک ہے, یہ گانا ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ کارٹون ہے, یہ اچھا نہیں ہے, ایسا ہے, ویسا ہے. اس کی قباحت بچوں کے ذہن میں جب ڈالیں گے تو بچہ اپنے آپ کہے گا استغفر اللہ بولو, استغفر اللہ بولو, استغفار کرو. لیکن پتا چلا کہ ہم ہی جو ہے دھڑلے کے ساتھ وہ سب حرکتیں سامنے کرتے تو کیوں نہیں ہوگا. بہرحال گھر میں سمانے کا, گھر کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو وقت دے, لاڈ پیار اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرے. ماں باپ ہے, بیوی بچے, بھائی بہن ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے, بیٹھے اچھی باتیں کرے, نصیحت کی باتیں کرے.
یہ تو اچھی ادھر ادھر کی ہنسی مذاق ٹھٹا تمسخر سب ہوتا ہے، مگر ہماری مجلسوں میں اب نصیحت نہیں ہوتی ہے، ہمارے بچے نصیحت سے بیگانے ہیں، عاری ہیں، محروم ہیں، ہماری زبانوں میں نصیحت کے کلمات نہیں آتے ہیں، نہ ہمیں کبھی یہ توفیق ہوتی ہے کوئی نصیحت آموز کلام، گفتگو، تقاریر، بیانات بچے کو لگا کے دے دیا جائے، ایسا سچویشن بنا دیا جائے، ایسی حالات پیدا کر دی جائے کہ بچہ وہی دیکھنے اور سننے پر مجبور ہو جائے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ لہذا نجات کی دوسری صورت یہ ہے کہ زبان کے بعد آدمی اپنے گھر میں کافی ہو جائے، اپنے گھر میں آ کے بیوی بچوں کو وقت دے۔ ارے آ گئے ہو سیٹ صاحب تو کیا ہوا، تھوڑا کام میں بیوی کا ساتھ دے دو، کون سا چھوٹا ہو جاؤ گے؟ کوئی ویڈیو بنانے باہر سے تھوڑی آ رہا ہے کہ بیوی کا ساتھ دے رہا ہے بندہ، اس کی ناک کاٹ لو، کان کاٹ لو۔ یہ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ کام تھا، وہ بھی اپنی بیویوں کو جو آ کے ساتھ دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کے ساتھ دیتے تھے، مگر ہمیں صرف اپنا کام ہے، ہو گیا میرا کام، آ گئے دو، تھوڑا کم از کم ساتھ ساتھ رہو تاکہ اس کی طبیعت بھی بحال ہو۔ ان کو آج ہمارے سماج میں عورتیں اپنا دل بہلانے کے لیے باہر چہل قدمی کے لیے بازار کیوں جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں اس کا دل نہیں بہلایا ہے، گھر میں اس کے ساتھ جس طریقے سے خوشگواری اور خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہنسی مذاق اور جو ہے اچھے سے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ہے تو موبائل سے دل بہلا لیا ہے، ٹی وی سے بہلا لیا ہے، پھر جو ہے باہر چلو ذرا پھر کے آ جائیں گے، دو دکان والوں کو کا دماغ چاٹیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ یہ دیوسیت ہم نے ڈالی ہے، یہ خباثت ہم نے پیدا کی ہے، یہی وجہ ہے کہ بیویوں کے دل میں شوہروں کا مقام اس طرح نہیں ہے، نہیں ہے اس طرح مقام۔ اسی لیے آج کل کی عورتیں زیادہ تر لتیاتی ہیں اپنے مرد کو، پھر کہتے ہیں مول صاحب بہت بگڑ گئی ہے آج کل کی عورتیں۔ کاہے کا بگڑ گئی ہے بھائی؟ آپ بگاڑے، پہلے آپ بگڑے۔ اسی لیے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، آؤ موبائل آتے جاتے چلا لیے وہ ٹھیک ہے، اب گھر میں آ کر کے بال بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، نصیحت کے۔ ارے صحابہ اکرام کے ہیں، مجاہدین اسلام، مجاہدات اسلام، اور اس طریقے سے تاریخ اسلامیہ میں ایسے ایسے جاباز اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے واقعات اور قصے بھرے پڑے ہیں کہ ہم انہیں سنائیں تاکہ ان کا بھی دل جوان ہو اور جوش و جذبے سے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ان کا بھی دل لبریز ہو جائے۔ کہ موٹو پتلو چھوٹو گٹلو ڈھٹلو یہ بھیم جیم سیم دھیم ریم لگا کے دو گے تو ایسے ہی آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ اس لیے گھر میں آؤ۔ اب زیادہ تر ہمارے خاص طور سے جو ہمارے بھائی لوگ جو کام کرنے والے جو جوانی کی عمر میں ہیں، وہ لوگ آتے ہیں اور پھر باہر کہیں جم گھٹا لگاتے ہیں، اور جس کا کوئی کام دھام نہیں ہے اس کا کلب رہتا ہے، جا کر کے وہاں بیٹھا رات جو آدھی سے زیادہ رات 2 بجے 3 بجے کھکھے لگایا، ہنسی مذاق میوزک گانا کھایا۔ حدیث پاک کا مفہوم جو ایک نہیں ابن ماجہ میں ہے، بخاری میں بھی اس کے مفہوم والی حدیث ہے، اور کئی ایک روایتوں میں ہے کہ اس طرح سے جو راتوں کو رنگ رلیوں میں مصروف رہتا ہے، تماشاؤں میں مصروف رہتا ہے، کھیل کود میں مگن رہتا ہے، ایسے آدمی، ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اللہ بندر سور بنا دے گا اور کچھ لوگوں کو زندہ زمین میں دھسا دے گا۔ یہ میں حدیث بول رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ، حدیث پڑھنے کا موقع محل نہیں ہے، اور کسی دوسرے موقع سے اللہ نے چاہا تو ضرور سنایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ آپ بجائے اپنے گھر میں سو جانے کے، جا کے کلبوں میں، دکانوں میں یا گھر سے باہر جو بیٹھنے کی جو جگہیں ہیں وہاں بیٹھ کر ہلہ گلی، اس کے جو گھر جس کا پاس ہے اس کو پریشان کرنا، اس کو دکھ دینا، اس کی نیند خراب کرنا، اس کے سکون و چین کو جو ہے برباد کرنا، یہ ہلاکت کے باعث سے اللہ والوں، یہ تباہی کے باعث سے ہمارے لیے ہماری بربادی ہے۔
جب اس طریقے سے تماشاؤں میں انسان رات گزارے گا، ایسے لوگ بندر بھی بنیں گے، سور بھی بنیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ زندہ زمین میں دھسا بھی دے گا۔ لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، اور جب کام ہو گیا اپنا گھر آؤ، کھاؤ پیو، ذکر تلاوت دعا مناجات کرو، عبادت کرو، نماز پڑھ کے اپنا سو جاؤ، قصہ ختم۔ پھر فجر میں اٹھو ایک دم تازہ دم ہو کر کے، طاقتور ہو کر کے، چست ہو کر کے، مزہ زبردست ہو کر کے، ایک دم مست زبردست ہو کر کے نکلو۔ پھر باہر دیکھو، پھر تمہارے کام میں برکت، تمہاری روزی میں برکت، تمہاری توانائی اور قوت میں برکت، تمہارے اندر چستی اور پھرتی آ جائے گی۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسرا یہ ہے نجات کا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تاکہ تیسرا جو نجات کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے دن بھر میں اپنی پوری زندگی میں جو بھی کچھ گڑبڑ سڑبڑ کیا ہے، ہر کسی سے کسی نہ کسی طرح کی غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روئے۔ رونا کہاں ہمارے نصیب میں ہے؟ ہم روتے کہاں؟ کوئی رشتہ دار مر جائے تو دھاڑے مار مار کے روتے، اپنی کچھ جو ہے جسمانی پرابلم ہو تو اس میں دھاڑے مار مار کے روتے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جدائی کا وقت تو کہیں سفر میں جا رہے ہو تو خوب روتے، مگر کبھی اپنے محبوب کی یاد میں نہیں روتے۔ نائن ملک صاحب بہت روتے ہیں محبوب کی یاد میں، کون بولے نہیں روتے، ہے نا؟ محبوب کی یاد میں بولے تو تمام محبوبوں کا محبوب اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی یاد میں رو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ جہنم میں نہیں جا سکتی۔ ایک قطرہ انسان بہا دے، انسان سمندر کا سمندر جہنم میں ڈال دے اور جہنم بھڑک اٹھے گی، وہاں کی آگ ماند نہیں پڑ سکتی، مگر ایک قطرہ آنسو بہا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جہنم حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کیجیے۔